آج آپ کو عمران خان صاحب کے جو کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگز ہیں اور جو سپریم کورٹ میں پینڈنگز ہیں ان کے حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہوں گا کہ یہ جو کیسز ہیں ان کے اوپر فیصلہ دیا جائے، جو فکس ہو گئے ہیں ان کو ڈیلے ٹیکٹس سے آگے نہ کیے جائے، اور جو فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں وہ فیصلے سنائے جائیں، اور جو کیس لگ نہیں رہے ان کو لگایا جائے۔ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ یہ کیسز ہیں اور ان میں فیصلہ ہو تاکہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریفرنس جو بھجوایا تھا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے، جس کے اوپر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا توشہ خانہ کیس میں، اس آرڈر کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ہم نے بعد میں اپلیکیشن دی کیونکہ وہ میٹر فکس نہیں ہو رہا تھا، اور ہم نے کہا کہ ہمیں وڈرا کرنے کی اجازت دی جائے، اور ابھی تک وہ کیس وڈرا کرنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ اگر وہ وڈرا کرنے کی اجازت دی جاتی یا فکس کر لیا جاتا تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا کہ جو آج خان صاحب کو سزا ہوئی اور وہ 3 سال کے لیے ان کو سزا ہوئی اور وہ جیل کے اندر چلے گئے اسی توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر فکس کر کے سن لی جاتی۔ دوسرے نمبر پر توشہ خانہ سزا کے خلاف اپیل، جو سزا خان صاحب کو ہوئی اس میں ہم نے اپیل فائل کی ہوئی ہے، اس کے اوپر سماعت ہو تاکہ جو کنوکشن والا معاملہ ہے وہ ختم ہو۔ توشہ خانہ کیس کے اندر دیگر درخواستیں دی ہوئی ہیں، ان کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے۔ اٹک جیل کے اندر جو ہے وہ عدالت ٹرانسفر کی گئی ہے، اس نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کے لیے ہم نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا، وہ ابھی فیصلہ محفوظ ہے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک جیل میں جو ہے وہ اوپن جو ہے اس کو ہم نے استدعا کی ہے کہ جو سیکرٹ کارروائی کی جا رہی ہے یہ اوپن ٹرائل کروایا جائے۔ اوپن ٹرائل کے حوالے سے ہماری درخواست پینڈنگ ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر سماعت ہو، میڈیا جائے، لائر جائیں، فیملی جائے، ہر بندہ جو ہے اس کی ایکسیس ہو اور وہ کیس کو سن سکے، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اٹک جیل سے خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے درخواست دی ہوئی ہے، کیونکہ قانونی طور پر جو آرڈر ہوا تھا اس کے مطابق انہیں اڈیالہ جیل جو ہے وہ رکھنا تھا، اور غیر قانونی طریقے سے پتنی کدھر سے ایک آرڈر کر کے اور غیر آئینی ایک آرڈر کر کے وہاں پر انہیں اٹک جیل میں رکھا گیا۔ بہانہ صرف یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے بی کلاس بیٹر فیسلٹیز نہیں تھیں، اس وجہ سے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ سائفر کیس کے اندر کوائشمنٹ جو کہ اگلے دن لگی اور کاز لسٹ سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا کیس، اس کو فکس کیا جائے تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مزید کسی مقدمے میں گرفتاری کے حوالے سے روکنے کی استدعا کی ہوئی ہے، وہ جو ہے فکس کی جائے درخواست تاکہ خان صاحب کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے وہ ریڈار تیار رہتا ہے، یا نیب کی صورت میں یا ایف آئی اے کی صورت میں یا اسلام آباد پولیس کی صورت میں، تو ان کو روکا جائے کیونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے۔ یہ سیاسی جو ہیں وہ سارے کیسز ہیں، اور ایک کیس سے بندہ ریلیز ہوتا ہے تو دوسری ٹیم جو ہے وہ تیار ہوتی ہے، تو وہ ہم نے پروٹیکشن مانگی ہے، وہ فکس کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیل کے اندر جو ہے بیٹر فیسلٹیز، ڈاکٹر کی ایکسیس، لائر کی ایکسیس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور محفوظ کھانا وہ بھی ہم نے استدعا کی ہوئی تھی، وہ بھی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام ضمانتیں ہماری خارج ہوئی اسلام آباد سے نیچے ٹرائل کورٹ سے، ان کو ہم نے چیلنج کیا تھا، تمام آرڈرز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ابھی تک جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کے اوپر فیصلہ نہیں سنایا گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہی 7 اور بیلز ہماری لاہور سے خارج ہوئیں، ان کو بھی ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو اگر یہ فیصلہ یہاں سے آتا ہے تو ہمیں انشاءاللہ وہاں پر بھی ریلیف ملے گا، اور یہ خارج اس وجہ سے ہوئی تھی کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے۔ اچھا، ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضری لگائی جا سکتی تھی یا خان صاحب کو پروڈیوس کیا جا سکتا تھا تاکہ ان کی بیل خارج نہ ہوتی۔ یہ عدم جو ہے وہ حاضری کے اوپر خارج ہوئی ہے، یہ کیسا بہانہ؟ یہ درخواستیں ہیں جو ہماری پینڈنگ ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں تمام کے اوپر سماعت ہو، جو فکس نہیں ہوئی ان کو فکس کیا جائے، اور جس میں ڈیلے ٹیکٹس کی جاتی ہے وہ ٹیکٹس جو ہے وہ ختم کی جائے اور فیصلہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں جو درخواستیں پینڈنگ ہیں ان میں آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر جو ہے الیکشن کے حوالے سے ہماری درخواست پینڈنگ ہے کہ الیکشن 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتا جب صدر پاکستان جو ہے اسمبلی ڈیزالو کریں گے، تو وہ درخواست پینڈنگ ہے، وہ فکس نہیں ہو رہی، اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ درخواست ہم نے دی ہوئی ہے، یہ بھی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ جو ہے وہ ہم نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہ کی جائے، اسی نوعی کی درخواست وہاں پر بھی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے۔ اور جو فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر، جو حالات اس وقت بنائے گئے ہیں، جو لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جس وقت بے گناہ قیدی جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، وہ اس کے اوپر جو ہے ڈیسیجن لازمی آنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے جو تمام مقدمات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کے حوالے سے ہماری درخواست ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ آنا چاہیے تاکہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں۔ اگر یہ جتنا ڈیلے ہوگا تو اٹس مین کہ انصاف جو ہے جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، بالکل واضح کلیئر ہے کہ اگر انصاف میں جو ہے وہ دیری کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف دینے سے بالکل انکار ہے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔